نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان کا عنوان ہے وہ ہے یوم عرفات، مغفرت کا دن۔ میری عزیز بہنوں، دیکھیں 9 ذی الحج کا دن یوم عرفات کا دن ہے۔ آج دلوں کے بدلنے کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے، آج رب کی رحمت زمین پر اترتی ہے اور وہ بندوں کو پکار کر کہتا ہے دیکھ، اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب مسلمانوں کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان سب دیکھیں یوم عرفات 9 ذی الحج کا مبارک دن۔ آج اگر آپ عرفات کے میدان میں نہیں ہیں تو گھبرائیے نہیں، اللہ کی رحمت صرف میدان عرفات میں نہیں دنیا بھر میں بہہ رہی ہے۔ آپ یہاں بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر اپنے 2 سال کے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کا وہ عظیم ترین دن جس پر فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ آج اللہ نے کتنے بندوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے، کتنے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، 1 دن کا روزہ اور بدلے میں 2 سال کی مغفرت، کیا یہ موقع ہم چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اس روزے سے محروم رہیں؟ آج میدان عرفات میں لاکھوں حاجی اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم یہاں اگرچہ حج پر نہیں مگر یوم عرفات کا روزہ رکھ کر دعا تو مانگ سکتے، اپنے دل کو بھی میدان عرفات کی فضا سے جوڑ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں عرفات کے میدان میں عرفہ میں کھڑا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ سخت رو رہا تھا، زمین پر گر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں قریب گیا، دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپڑا تھا، اس پر اس کی ماں کی تصویر تھی۔ پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ میری ماں ہے جو فوت ہو چکی ہے، میں گناہگار تھا اور نافرمان تھا۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی عرفہ کے دن جا کر اللہ سے معافی مانگ لینا، عرفہ کے میدان میں جا کر اللہ سے معافی مانگ لینا۔ آج میں اسی ماں کی وصیت پر آیا ہوں، ماں نہیں رہی مگر میں رب کو منانے آیا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابھی وہ رو ہی رہا تھا کہ بادل گرجنے لگے، بارش ہوئی اور ایک بزرگ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے نوجوان خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ فرما دیا اور تیری ماں کو بھی بخش دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، ان 10 راتوں میں 9 ذی الحج سب سے افضل رات ہے۔ حدیث میں آیا کہ یوم عرفات کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میری عزیز بہنوں، دیکھیں یہ دن سال بھر میں ایک بار آتا ہے، یہ دن رب سے معافی مانگنے کا ہے، یہ دن جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوم عرفات کا روزہ، دعا، قرآن، توبہ، یہ سب کچھ کرو، شاید یہ دن تمہاری زندگی بدل دے اور موت سے پہلے آخری موقع ہو۔ دیکھیں میری عزیز بہنوں، کبھی وقت نکال کر دل سے سوچے، اللہ نے ہمیں حج جیسا عظیم موقع دیا جو نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حج کا احرام باندھتے ہوئے جیسے ہی بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو وہ صرف لفظ نہیں بلکہ دل کی پکار ہوتی ہے، جیسے ایک بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہو، یا اللہ میں حاضر ہوں، میں تیرے در پہ آیا ہوں، میں گناہوں سے تھک چکا ہوں، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ منا کی وادی میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کی رات میں، جمرات پر کنکریاں مار، یہ سب ایک بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ دنیا کی رونق ہے، بلکہ اصل کامیابی ہے رب کی رضا، بلکہ اصل کامیابی ہے اللہ کا قرب اور رب کی مغفرت۔ تو سنیں، جس نے اخلاص سے حج کر لیا اور گناہوں سے بچتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ کاش ہم سب کو وہ دن نصیب ہو جب ہم بھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رب سے فریاد کریں، یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میرا سہارا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یاد رکھیں، اگر تم حج نہیں کر سکتے تو پریشان نہ ہوئے، تمہارا رب رحمان و رحیم ہے۔ روزہ رکھو، آنسو بہاؤ، دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں عرفات کے حاجیوں میں شمار کر سکتا ہے۔ یا اللہ جیسے تو نے آج میدان عرفات میں لاکھوں حاجیوں کو معاف کر دیا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، گناہگار ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ یوم عرفہ ہماری زندگی کا نیا آغاز ہو جائے اور ہمیں بھی اپنے ان مقبول لوگوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔